کروڑوں لوگ ایسے بھی ہیں کہ جب آپ انہیں وہ تصاویر دکھائیں گے، جب آپ کشمیری ہونے کی حیثیت سے ان سے بات کریں گے، تو مجھے جو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی بات سنتے ہیں، آپ کی بات کی طرف توجہ دیتے، اور کچھ نہ کچھ وہ جس فورم پر بھی انہیں جانے کا موقع ملے وہ بات کرتے ہیں۔ اس حوالے سے ہم حکومت پاکستان سے بھی یہ کہیں گے، جو بھی حکومت آئے، کشمیر کے مسئلے پہ ہم سب کشمیری پاکستانی عوام کے شکر گزار ہیں، لیکن ایک بات ضرور کہیں گے حکومتوں سے، میں پھر حکومت کی بات نہیں، حکومتوں سے کہیں گے، پاکستان کی سیاسی جماعتوں سے کہیں گے کہ دنیا کے 8-10 ملک ایسے جہاں پہ جو ہمارے سفارت خانے ہیں، ہائی کمیشنز ہیں، وہاں پہ کم از کم کشمیر ڈیسک ضرور ہونا چاہیے، جہاں اس کشمیر ڈیسک میں کشمیری جو ہے، ابھی پرسوں میں ان کے گارگی عارف کمال صاحب جو ہمارے ایمبیسڈر تھے، وہ ابھی 1 ہفتہ قبل فوت ہوئے، تو ان جیسے لوگ، ان کے کشمیر کے حوالے سے ایک اتھارٹی تھی، ان جیسے لوگ جو ہیں وہ جب اس کشمیر ڈیسک میں بیٹھے ہوں گے تو انہیں پتہ ہوگا اور 8-10 جو دنیا کے بڑے بڑے سفارت خانے ہیں، پاکستان کے جو سفارت خانے ہائی کمیشنر ہیں، ان میں کشمیریوں پہ اعتماد کریں، پاکستانی سیاستدانوں سے، پاکستانی حکومتوں سے میں یہ کہوں گا کشمیری پہ اعتماد کریں۔ کشمیری جب اپنا مسئلہ پیش کریں گے تو پاکستان جو ہمارے وکیل کی حیثیت سے کیس لڑ رہا ہے، اس کے کیس کو تقویت ملے گی۔ یہ وہی ہے کہ چونکہ میں خود وکیل ہوں، مجھے پتہ ہے جب میں بحث کر رہا ہوتا ہوں اگر وکالت کے دوران، تو مجھے کوئی اگر چٹ دے دیتا تھا تو میرے کیس کو سپورٹ ملتی تھی۔ اس حوالے سے بھی میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کو ایز اے وکیل ہندوستان کا مقابلہ کرنے پہ بین الاقوامی فورم پہ جو ہے وہ آسانی ہوگی۔ آج میں اس لیے نہیں کہوں گا کہ عمران خان میرا لیڈر ہے، میں اس لیے کہوں گا کہ عمران خان کی جو سپیچ اقوام متحدہ میں تھی، 55 منٹ کی سپیچ میں سے 26-27 منٹ جو کشمیر پہ جس طرح وہ بولے، تو اس سے پہلی بار کافی عرصے بعد لوگوں کو یہ پتہ چلا کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے۔ لیکن جب آزاد کشمیر کا صدر، آزاد کشمیر کا وزیر اعظم بیس کیمپ سے سیاسی جماعتوں کے تعلق رکھنے والے لوگ جب باہر جائیں گے، اور میں تو یہ کہوں گا یوتھ جب باہر جائے، ہم ہی 5 چلے جائیں تو اس سے بات نہیں بنتی۔ جب یوتھ کو جائیں گے، یونیورسٹیز میں جائیں، اور میں اپنی یونیورسٹی کے جو وائس چانسلر ہیں اور دیگر لوگ ہیں، ہمیشہ ہماری خواہش رہی ہے کہ اس قسم کے سیمینار ہوں، اس میں آپ آئیں، کوشچن آنسر سیشن ہو، تاکہ نئی نسل کو ہی پتہ لگے۔ آج مجھے یہ کہنے دیجئے کہ نئی نسل کو کوئی پتہ نہیں ہوگا کہ کتنی قراردادیں کشمیر پہ اقوام متحدہ نے منظور کی ہیں۔ ہم صرف 5 اگست کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، 5 جنوری کی قرارداد کو لے کے بیٹھے ہوئے، کتنی قراردادیں یہ بتانا ہمارا فرض بنتا تھا آپ کو، لیکن اس حوالے سے بھی ہم نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی۔ یہ بات ہمیں تسلیم کر لینی چاہیے، اس میں ہم سب سیاسی لوگ برابر کے شریک ہیں۔ اور یہ جاوید صاحب نے آج یہ کانفرنس منعقد نہ کی ہوتی تو ہمیں کیسے موقع ملتا آپ سے بات کرنے کا۔ اس لحاظ سے بھی جاوید صاحب کا شکریہ ہم اس لیے ادا کرتے ہیں کہ یہ باہر سے آئے، اپنا وقت کشمیر کاز کو دیتے ہیں۔ اس والے سے ہم جو حکومت میں بیٹھے ہیں، اپوزیشن میں بیٹھے ہیں، پرسوں اسمبلی کا اجلاس ہوگا، 12 کو ہوگا، اس میں ہم نے کیا کرنا ہے، یہ ساری باتیں، اور یہ نوجوان نسل ہماری طرف دیکھ رہی ہے۔ اور بالکل درست کہا یہاں کسی نے کہ اب بلدیاتی الیکشن ہو گئے، ایک نئی نسل سامنے آئی ہے، اس بار پڑھے لکھے لوگ آئے، چلیں وہ سٹیج
ہم جب خالی کرنے جا رہے ہیں تو وہ اسٹیج جو ہے وہ ان ایک پڑھی لکھی نسل یہی بلدیاتی کل آپ کی اسمبلیوں میں بھی ہوں گے، تو ان کو بھی کم از کم ہم یہ بتائیں کہ کشمیر پہ آپ نے وہ روایتی سیاست نہیں کرنی جو ہم کرتے چلے آئے. بہرحال میں اگر زیادہ بولوں گا تو شاید پھر مناسب نہیں رہے گا. جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ میں اپنی اس نوجوان نسل کو، اپنے بچوں بچیوں کو میں مزید دھوکہ میں نہیں رکھنا چاہتا. صرف یہ بات کہوں گا کہ ہمیں جو کچھ کرنا چاہیے تھا وہ ہم نے نہیں کیا. آئیں مل جل کے کوشش کریں کہ غلطی پہ ڈٹ جانا سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے. غلطی کا ازالہ کرنا جو ہے وہ آپ کو سبق بھی سکھاتا ہے اور آپ کے مسائل میں مشکلات میں کمی بھی لاتا ہے. تو راج نجابت صاحب اور یاسمین ڈار صاحب، آپ کا بے حد شکریہ. یہ کام ہمارا تھا کہ ہم اس نوجوان نسل کو جمع کرتے، دور سے آ کے آپ نے یہ فریضہ سر انجام دیا. آپ کا بھی بے حد شکریہ. میں اپنی جانب سے بھی، اپنی حکومت کی جانب سے بھی اور ان تمام سامعین کی جانب سے بھی آپ دونوں کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں، امید کرتا ہوں کہ اللہ کرے ہمیں جو کچھ ہم کہتے ہیں اس پہ، اگر ہم حکومت میں ہوں، اپوزیشن میں ہوں، ہمیں اس پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ. Jazakallahu khair sir, and apologies that we will not be able to take the question answer sessions